بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 20 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے نعم و بئس۔ نعم و بئس افعال جامدہ ہیں، یعنی ان کا مضارع اور امر نہیں ہوتا، اور یہ مدح اور ذم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نعم فعل مدح ہے اور بئس فعل ذم ہے، یعنی کسی کی ذم کرنا، برائی بیان کرنا، اور نعمت سے کسی کی مدح بیان کرنا۔ تو آئیے اس کے احکامات کو پڑھتے ہیں کہ اس کا فاعل کیسے ہوگا، الف لام کے ساتھ ہوگا یا وہ مضاف ہوگا الف لام والے اسم کی طرف۔ تو آئیے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم و بئس۔ الامثلہ: نعم القائد، بہترین قائد ہے، لیڈر ہے، خالد بن الولید۔ نعم مصدر الخصب، بہت بہترین مصدر ہے جو کہ ہرا بھرا ہے، النیل، ٹھیک ہے۔ نعم وطنا، بہترین وطن ہے، مصر۔ نعم ما تسعى الیہ الکسب، وہ بہترین جس کی آپ سعی کرتے ہیں، کسب کی، کمانے کی، وہ کیا ہے؟ الحلال، حلال کسب کرنا، یعنی حلال کمانا یہ بہترین کسب ہے جس کی طرف آپ سعی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تمام جگہوں پر تعریف ہو رہی ہے، مدح ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ نعم فعل من افعال المدح، القائد فاعل، خالد بن الولید مخصوص بالمدح، اور اس طرح یہ مبتدا ہے اور ما قبل جملہ اس کی خبر ہے۔ بئس الخلق، بہت بدترین خلق ہیں، الکذب، جھوٹ بولنا، یعنی بدترین صفت ہے۔ بئس جلیس السوء، بہت گھٹیا اور بدترین جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، برائی والے آدمی سے، وہ نمام ہے جو چغل خور ہو۔ بئس سلاحا، بہت بدترین سلاح یعنی ہتھیار ہے، الوشایۃ، ہاتھوں پر اور جسم پر ڈیزائن بنوانا۔ بئس ما تتصف به، بدترین صفت ہے جس کے ساتھ آپ متصف ہیں، وہ الکسل ہو، کسل یعنی سستی، الکسل سستی۔ دو اور دیکھ لیں، حبذا۔ حبذا یہ بھی فعل من افعال مدح ہے، حب فعل ہے اور ذا اسم اشارہ اس کا فاعل ہے۔ جو مصر، جو مضاف ہے، مصر مضاف الیہ ہے، اور یہ مخصوص بالمدح ہے۔ انشاءاللہ بحث کے ذریعے ہم سمجھ لیں گے۔ لا حبذا، اسی کے شروع میں ہم نے لا لگا دیا، یعنی نفی کر دی کہ بہترین نہیں ہے۔ السرعۃ الطائشہ، بہت زیادہ جلدی کرنا۔ البحث، الامثلۃ الاربعہ الاولی، پہلی 4 مثالیں مبدوءہ، شروع ہوئی ہیں، بالفعل، وہ فعل کیا ہے؟ نعم۔ وهو فعل ماض، وہ فعل ماضی ہے، جامد ہے، لا یاتی منہ مضارع ولا امر، نہ اسے مضارع آتا ہے نہ امر آتا ہے، یعنی مشتق منہ نہیں ہے۔ باقی افعال جیسے ضرب، نصر، اکل، یہ افعال ایسے ہیں کہ اس کا مضارع بھی ہے، تمام صیغے بھی ہیں، مفرد مذکر مؤنث کے بھی ہیں، فاعل بھی ہیں، مفعول بھی ہیں وغیرہ، لیکن اس میں سے نہیں ہے۔ وهو يدل على المدح، نعم یہ فعل دلالت کرتا ہے مدح، کسی کی آپ مدح کرنا چاہیں تو نعمہ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ والامثلۃ الاربعۃ الثانیہ، سامنے والی جو 4 اور مثالیں ہیں، مبدوء بالفعل بئس، وهو فعل ماض جامد، وہ فعل ماضی جامد ہے، يدل دلالت کرتا ہے، على الذم، ذم پر دلالت کرتا ہے۔ وإذا تأملت الفاعل، اگر آپ فاعل پر غور کریں، فی الامثلۃ الثمانیہ، 8 مثالوں میں، رأیتہ محلی بال، اس کے شروع میں الف لام ہے۔ نعم القائد، القائد پر الف لام ہے، یہی بتا رہے ہیں۔ او مضافا الی المحلی بال، اور یا وہ فاعل جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے ما بعد ایسے اسم کی طرف جس پر الف لام ہو۔ او ضمیرا مستترا مفسرا بتمییز، یا ایسے ضمیر کی طرف جس کی تفسیر تمیز کے ساتھ کی گئی ہو۔ او کلمۃ ما، یا ما اس کے آگے ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَاوَزْتَ الْفَاعِلَ، فعل کے بعد دیکھیں، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، رأیت اسما مرفوعا، آپ کو اس میں مرفوع نظر آئے گا، او المخصوص بالمدح، جیسے خالد بن الولید، یہ وہ اسم ہے مرفوع ہے جو کہ فاعل مخصوص بالمدح او ضم ہے۔ وَهُوَ يُعْرَبُ، اور اس کو ایسا اعراب کریں گے یا اس کی ترکیب اس طرح سے کریں گے، خبرا لمبتدأ محذوف، یعنی خالد بن الولید پہلی مثال میں خالد بن الولید خبر ہے، لمبتدأ محذوف،
مبتدا محذوف کے لیے وجوباً تقدیرہ مبتدا جو محذوف ہے اس کی تقدیر الممدوح ہے یا المذموم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نعمہ فعل ہے، قائد اس کا فاعل ہے، یہ مخصوص بالمدح ہے لیکن یہ یہاں پر خبر ہے اور مبتدا جو ہے یہ اس سے پہلے یہاں پر وجوبی طور پر محذوف ہے. یعنی کہ نعم القائد الممدوح خالد بن الولید. ٹھیک ہے، نعم مصدر الخصب الممدوح النیل، نعم وطنا ممدوحا مصر. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ویجوز و جائز ہے ان یتقدم المخصوص کہ مخصوص بالمدح جو ہے وہ فعل سے پہلے آ جائے. مثال کے طور پر خالد بن الولید نعم القائد، تو اب خالد بن الولید مبتدا بن جائے گا، ماں بعد اس کے لیے خبر. دیکھیں وحینئذ یعرب، اس وقت ہم ترکیب کریں گے مبتدا کہ خالد جو ہے یہاں پر مبتدا ہے، والجملۃ الآتیہ والتالیہ خبرا لہ. وإذا نظرت إلى المثالين الأخيرين، آخری دو مثالوں کو اگر آپ دیکھیں، رأيت أن الفعلين حبذا ولا حبذا يستعملان كنعم وبئس، ان کو بھی ہم نعمہ اور بئس کی طرح استعمال کرتے ہیں، پہلا مدح کے لیے دوسرا ذم کے لیے. وذا، اور اس میں جو ذا ہے حب ذا، فیہا اس میں اشارہ فاعل، وہ فاعل ہے، وما بعدہما هو المخصوص بالمدح والذم، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چیز یا مخصوص بالمدح ہے یا مخصوص بالذم ہے. قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. نعمہ فعل للمدح، وہ فعل ہے جو مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے، وبئس فعل للذم. ویجب فی فاعل کل منہما، اور دونوں کے فاعلوں میں واجب ہے ان یکون مقترنا بال، کہ اس کے شروع میں ال ہو، او مضافا یا وہ مضاف ہو للمقترن بها، ایسے اسم کی طرف جس میں الف لام، او ضمیرا مستترا وجوبا ممیزا بنکرۃ او کلمۃ ما، جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے. قاعدہ اذا تأخر المخصوص عن الفعل، اگر مخصوص بالمدح یعنی خالد بن الولید اگر یہ متأخر ہو فعل سے، اعرب خبرا، تو یہ خبر ہوگا ترکیب میں لمبتدا محذوف، مبتدا محذوف کے لیے وجوبا جو کہ ہم نے نکالا تھا الممدوح، اور او مبتدا خبره الجملہ قبلہ، اور یا وہ مبتدا بنے گا جملہ قبلہ اس کی خبر ہوگی. ويتقدم الفعل، اگر فعل پہلے آ جائے، اعرب مبتدا لیس غیر، یعنی فعل سے پہلے ہم مخصوص بالمدح کو لائیں گے، جیسے آپ نے اوپر پڑھا ہے خالد بن الولید نعم القائد، تو اس صورت میں مبتدا ہوگا لیس غیر، دوسری صورت اس میں نہیں ہے. اب آپ یہاں پر دیکھ لیں مثال کو تمرین میں. نعم الفاتح، بہترین فاتح فتح کرنے والا ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو مبتدا محذوف ہے وہ ہے الممدوح عمرو، ممدوح مبتدا عمرو اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کیا ہے؟ فعل فاعل ہیں، تو یہ مبتدا خبر یہ مفعول بھی بن جائیں گے. اسی طرح آپ تمام مثالوں کو دیکھیے گا اور اس کی مشق ضرور کریں، کاپی میں اس کو لکھیں اور درس کو دوبارہ بھی سن لیں تاکہ فائدہ تام ہو. والسلام علیکم.